السلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما فرطوا منهم عندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بديل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون والطواغيت وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسلا فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. وقالت المولى الآخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، جو ذرے ذرے کا مالک ہے، جس کے دستے قدرت میں ہر وہ چیز ہے جو انسانی تصورات، انسان کے فکر، اس کے شعور، اس کے دائرے سے بہت بلند ترین ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہم جیسے آپ جیسے زندگی کے ہر معاملات میں بے شمار خطائیں، گناہ، معصیت اور خلاف شرع زندگی جینے کے باوجود وہی ایک قادر مطلق ہے جو ہمیں فری میں آکسیجن دے رہا ہے، زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں. بلا شبہ اس رب الجلال کی تحمید و تقدیس میں اگر ہم یکمشت دنیا کی تمام تر مصروفیات اس کی تحمید و تقدیس میں اگر گزار دیں، اس کی بڑائی اور تعریف کرنا چاہیں تو شاید نہ کر سکیں. بے شمار درود سلام نازل ہو اللہ کے نبی ماہر طبیب خاتم النبیین سید المرسلین
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العزت نے پوری کائنات کے لیے مکمل آدرش، آئیڈیل اور ایک رول ماڈل انسان بنا کر کے بھیجا، جنہوں نے اپنی زندگی کے مختلف لمحوں میں، مختلف اوقات میں، سفر میں، حضر میں، سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے میں عملی طور پر اس پوری انسانیت کو یہ بتایا کہ زندگی مثالی کیسے ہو سکتی ہے، انسانی زندگی کو آئینہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار عنایتیں، مہربانیاں ہیں۔ اس حساب سے ہم پھر سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا کریم نے اس روئے زمین پر بہت ساری قومیں بستی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو خیر امت میں بھیجا، ایک ایسی امت جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر جب بھی کرتا ہے تو خیر کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی ایک ایسی امت جو صرف بھلائی کے لیے بھیجی گئی ہے، ایک ایسی امت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریوں کی رسیوں سے باندھ دیا۔ گفتگو مزید آگے چلے گی، اس سے پہلے چند باتیں۔ کئی سال پہلے جمیل صاحب نے سے ملاقات ہوئی ایک پروگرام میں، تو انہوں نے ذکر کیا اس بستی کے حوالے سے۔ وہ دونوں، وہ ہم لوگوں کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ جمیلین کا صیغہ مناسب ہوگا، جمع کا تو یہاں پر نحل نہیں ہے، اگر میں خود کو شامل کر لوں تو شاید جمیلون ہو جائے۔ میں نے بھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کو یہ لطیفہ سنایا کہ ایک پروگرام میں جانا ہوا، دو محمد لوگ میرے والد صاحب سے زیادہ عمر کے دائیں بائیں بیٹھے۔ میں نے دائیں والے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہوا؟ کہنے لگے جمیل اختر۔ پھر بائیں والے سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہوا؟ فرمانے لگے جمیل اختر۔ مجھے بڑا اٹپٹا سا لگا کہ یار یہ اس عمر میں ان کو مذاق دل نہیں دیتا۔ پھر ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ شاید یہ مذاق نہیں ہے، واقعی ان کا نام جمیل اختر ہی ہے۔ پر مجھے یقین کرنا پڑا کیونکہ آدمی مستند تھا۔ پتہ چلا کہ دونوں صاحب یہی کے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا تھا اور مجھے مزاج اور ذہن بناتے بناتے اس معاملے میں اب یہاں پہنچ کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر اپنے آپ کے لیے افسوس ہے کہ بڑی تاخیر کر دی میں نے یہاں پر آپ کی تاریخی سرزمین پر آتے ہوئے۔ 16-17-18 سال سے زندگی کے دعوت کے مختلف شعبوں میں ہوں، اور گھومتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ خاص طور سے وہ لوگ دور افتادہ علاقے میں، سنگلاخ جگہوں میں، ایسی جگہوں میں جہاں پر عام طور پر مسلمان تو ہیں لیکن دین کا وہ تصور جو سیرت رسول سے جا کر کے ملتا ہے، دین کا وہ تصور جو قرآن سے جا کے ملتا ہے، دین کا وہ تصور جو حدیث سے جا کر کے ملتا ہے، ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسے تصور کی پختگی کے ساتھ جینے والے افراد اس روئے زمین پر بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آج کے اس مادہ پرست دنیا داری کے زمانے میں اگر چند لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جس نے اس روئے زمین کو پیدا کیا، جو ذرے ذرے کا مالک ہے، اگر اس کی مہربانیاں ہمارے اوپر شامل ہو، ہم اس ذات کے لیے کچھ نہ کریں، اپنے ان بھائیوں کے لیے جو کہیں نہ کہیں غربت یا پھر یہ کہیے کہ ضلالت کی تاریخیوں میں گھوم رہے، جنہیں یہ خوش فہمی تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جنہیں یہ خوش فہمی تو ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، جنہیں یہ خوش فہمی تو ہے کہ ہمارے باپ دادا بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں یہ خوش فہمی تو ہے کہ ان کا تعلق ایک مسلمان بستی سے، جنہیں یہ خوش فہمی تو ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھر کے بغل میں مسجد ہے۔ بہت ساری خوش فہمیاں ہمارے گاؤں میں، اور اس کے علاوہ ہمارے خاندان میں، گھر میں حافظ ہے، مولانا ہے، قاری ہے، عالم ہے، فاضل ہے، یہ رشتے کے لیے، تعارف کے لیے، پریچے کے لیے باتیں کچھ حد تک بہت اچھی معلوم ہوتی، لیکن ہماری انفرادی ویکتیگت جیون سے کہیں نہ کہیں گھر مذہب دوری ہے۔ تو ایسے لوگوں کی فکر کرنا اور کہیں مسجد تعمیر کر کے لوگوں کو دین سے جوڑنا اپنے آپ میں انتہائی قابل تعریفی نہیں، قابل رشک بات ہے۔
تو یہ چیزیں مجھے ذاتی طور پر متاثر کی. اور ابھی جب میں آیا جبھی صاحب کے ساتھ بائک پہ تو مجھے محسوس ہوا کہ تو بہت قریب ہے. کسی صاحب سے میں نے پوچھا تھا لگا کہ ہائی وے سے بہت اندر میں کوئی بستی ہے وہیں پر ہے. مطلب کوئی فائنلی کوئی ایسا مطلب طریقے سے بتانے والا آدمی نہیں تھا. لیکن بہرحال آیا دیر آیا درست آیا. سوال یہ نہیں ہے افراد کتنے بیٹھے ہوئے, سوال یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ذمہ دار کتنے ہیں. رسول اللہ کی جب اپنی دعوت کا آغاز کیا, کائنات کے آخری رسول ختم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ چند یہ چمکتی ہوئی کالی یا پھر وائٹ سفید کلر سے چمکتی ہوئی دیواریں یا پھر ویسی آب و ہوا نہیں تھی. انتہائی غریب مسکین کمزور لوگ جس کے جسم پر پھٹے پرانے لباس, ایک مرتبہ کھایا تو دوسری مرتبہ کے لیے سوچ رہے, اپنی فکر بھی ہے, بال بچوں کی بھی فکر بھی ہے, لیکن ماں اور زندگی کے مسائل نے ان کو ایسا گھیر رکھا ہوا ہے کہ وہ بہت اوپر اٹھ کر کے نہیں سن سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے بیچ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی شروعات کی, دعوت کا آغاز کیا. کہا جاتا ہے کہ دین کے معاملے میں, دعوت کے معاملے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے لیے مکلف نہیں بنایا کہ تمہاری بات کو کتنے لوگوں نے تسلیم کیا نہیں کیا, تمہاری باتوں میں کتنے لوگ آئے یا نہیں آئے. بحیثیت امت, بحیثیت مسلمان اور بحیثیت نبی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا کی عملی تفسیر ہمیں ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 پارے کے اندر فرمایا کہ خیر اور امت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. دیکھیں عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے. کمال حیرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اخرجت للناس. اخرجت للناس کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, یعنی کسی چیز کو نکالا گیا ہو. مطلب ہم کسی دکان میں پہنچے, کسی مارکیٹ میں پہنچے, میرے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سے ہم نے ایک چیز کو چھانٹ کر کے نکالا ہے. تو چھانٹ کر کے نکالنے کی جو کوالٹی ہے وہ یا تو اس طرح سے ہو سکتی رہتی ہے یا آدمی تجربہ دار ہے ان کو نکالتا ہے. یعنی اس درجنوں کپڑے میں سے, درجنوں چیزوں میں سے اس کپڑے کو امتیاز اور فخر حاصل ہوا کہ اس کو خریدنے والے نے نکالا. عام زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی پسندیدہ چیز لا کر کسی کو دے تو اس کے چہرے پہ چمک آ جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ زمین پر پتہ نہیں کتنی ساری قومیں ہیں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو چنا. کبھی کبھی اگر سوچیے تھوڑی دیر میں کہ اللہ نے مجھ سے چنا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ بخاری کی روایت کہ ابھی مجھے جبرائیل نے سلام کہا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پورا معنی حیرت نہیں مجھے جبرائیل نے سلام کیا, مطلب ایک فرشتے کے نظار میں. اب سوچیے کہ وہ نسبت کتنی بڑی بات ہوتی ہے. مطلب معلوم ہوا ام المؤمنین نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمحہ میں گزار رہے ہیں. یہ نسبت اتنا ان کو بھایا کہ وہ بڑے حیرت بتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کہے کہ میں نے تم کو چنا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے. تو مجموعی طور پر اس میدان کو, اس میدان میں کام کرنے والے لوگوں کی بہت زیادہ تحسین ہونی چاہیے, بڑی تعریف ہونی چاہیے, اور انہیں بھی اپنے آپ پر خوشبختی سے ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو بھی چنا ہے. بہرحال یہ چند فکری باتیں ہیں. میں نے خطبہ رسولہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک بڑی منتخب ایک آیت پڑھی ہے اور بڑی اہم آیت ہے. کمال حیرت یہ ہے کہ قرآن تو اپنے آپ میں ظاہر ہے, اس کا ہر لفظ, ہر جملہ اور ہر سینٹینس اس لائق ہے کہ وہ دنیا کے بڑی زبانوں اور بڑے لٹریچر کے روپ میں رکھا جا سکے. لیکن ابھی تو میں نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی ہے, یہ اس زندگی کے تمام میدان سے جڑے ہوئے لوگوں کے مستقبل کے لیے فارمولہ ہے, ایک فلسفہ ہے, آئیڈیالوجی, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا جو میں نے تلاوت کی. میں سناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر چاہے تجارت سے جڑا ہوا آدمی ہے, چاہے وہ اقتصادیات سے جڑا ہوا آدمی ہے, چاہے وہ سماج میں پالیٹکس کر رہا ہو, چاہے وہ فیملی سنبھال رہا ہے,
چاہے معاشرہ سنبھالنا ہے، مسجد کا متولی ہو، مسجد کا امام ہو، مسجد کا مؤذن ہو، سماج کا مکھیا ہو، سمیتی ہو، ایم ایل اے ہو، انہیں زندگی کے کسی بھی میدان کا آدمی ہو، وہ اگر اپنے لیے ایک شوق لیکن بہت مضبوط فارمولہ اگر تلاش کرنا چاہے تو قرآن حکیم کی یہ آیت اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اس کی طرف بلاتی ہے. کیا آیت ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا. وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ فرماتا ہے اپنے رسول کے اگر تو غلیظ القلب ہوتا، سخت دل ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے، جو اپنی ہتھیلیوں میں جان لٹانے کے لیے آپ کے اوپر تیار رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ آپ سے چھٹ جاتے، الگ ہو جاتے. یہ جو لوگ ہیں جنہیں اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دے تو پہاڑ کی بلندیوں سے ٹوٹ جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پر اگر حکم کروا جائیں تو کیا گھر بار ہے، خاندان، چاہو جلال، منصب اور حکومت ساری چیزوں پر روح ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ صرف اور صرف کس بات کی تاثیر ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یہ صرف اس بات کے لیے کہ تیرا دل نرم ہے، تیرا دل سخت نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اب اگر لوگوں کی مہربانیاں تیرے اوپر شامل ہے کہ لوگ پیسے کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب الجلال سے اپنا کنیکشن جوڑنے کے لیے، اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، اس مالک سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے جس رب الجلال نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اگر انہوں نے توحید کو سمجھ لیا ہے، آپ کو نبی مان لیا، رسول مان لیا، اور آپ کے لیے ہر وقت جان ہتھیلی پر لے کر کے ٹوٹتے ہیں. عالم تو یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسا آدمی ہمیشہ اگر اللہ کے رسول آواز دے تو اللہ کے رسول کا احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مطلق ہونے کا احساس کیا ہے کہ بلال حبشی کے اگر کلیجے سے اگر پتھر بھی رکھا جائے، اگر چلچلاتی ہوئی بھوک میں بھی اگر سزاؤں کا پہاڑ توڑ دیا جائے، اس کے باوجود بھی بلال حبشی کی زبان سے کائنات کی اگر آنکھوں میں اگر دیکھا لوگوں نے سنا تو بلال حبشی اگر کہتے ہیں تو آزاد کہتے ہیں. ایک طرف کہتا ہے مسلم کہتا ہے، کافر کہتا ہے، دشمن کہتا ہے بلال تیرے لیے وقت ہے، تیرے لیے اوسط موجود ہے، لیکن بلال کے اوپر تو ایسا نشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طاری ہے کہ بلال جان پہ پھیرنے کے لیے تیار ہے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منحرف ہونے کے لیے الگ ہونے کو تیار نہیں. یہ کون کر سکتا؟ اللہ اکبر. کبھی سوچتی تو کلیجہ بولے. مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کی آیت اگر سنا کرتے تو وہ زندگی بدل جایا کرتی. اسی لیے کسی موقع پر بعض اصحاب نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر کے ساتھ کارنر اور دل کے اس نرمی کو دیکھا تو بعض اصحاب نے منظر کہا کہ عمر اسلام لانے سے پہلے تو تیری کسانی سے ہمیشہ بل دکھائی دیتے تھے، نیام ہمیشہ تلوار نیام سے بال دکھائی دیتی تھی. عمر تیرے چاہے جلال سے تیرے دشمن کامنے سے الگ بلاتے تھے، تیرے روح اور مقام کا یہ تھا کہ تیرا نام اپنی مسلموں میں وحشت اور طاقت پھیلانے کے لیے کافی تھی. لیکن اے عمر اسلام لانے ہو گئے. عمر اسلام لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سیرت اسلام کی روشنی ہے تو سب سے پہلے آپ کے اندر برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، آپ کے اندر صبر کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، درگزر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، بدن میں دماغ کو کتنی گرمی ہے، دولت کی ہے اور طاقت کی قوت کی ہے، اپنی جگہ ہے. لیکن اگر اپنے آپ کو دین والا سمجھ کر پیش کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی آنکھوں میں، دماغ میں، دل میں اور روح کی تہوں کے اندر بنا. آپ ذرا سوچیے سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صاحب کی سرزمین میں ہے. ابھی کسی آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے رات سے پہلے چلتے ہوئے، ان کو پتا ہو میرا باپ میرا بھائی کوئی پاورفل آدمی، بڑے بڑے
لوگوں سے پنگا نہیں لیتا ہے، اور اس پاورفل ہونے کے باوجود بھی وہ سامنے والے سے ٹکرائے گا تو ان کی جیت ہوگی یا نہیں، اس کی کسی نے گارنٹی کی نہیں۔ ہر آدمی کو کچھ پہلی ہوتی ہے کہ میرا باپ میرا بھائی بہت گزر ہے وغیرہ وغیرہ، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اگر ہے تو اور لوگ اپنے آپ کو آگے سے باہر، یعنی ایسی طاقتیں جن طاقتوں کو یہ کیا بھی جا سکتا ہے، ایسی طاقتوں سے انسان کا دماغ آسمان کی بلندیوں سے چھوٹا ہوا ہے، لیکن ذرا سوچو یعنی کہیں نہ کہیں بیک سپورٹ کی وجہ سے انسان اوور کانفیڈنس کا شکار رہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول طائف کی سرزمین اس واقعے کو پڑھنے کے بعد اور اس لمحے کو اللہ کے رسول نے بعض مقامات پر فرمایا کہ میری زندگی کے بدترین لمحے رہے۔ آدمی کسی بات کو نہ مانے کوئی بات نہیں، آدمی کسی بات کو نظر انداز کرے کوئی بات نہیں، لیکن اگر نہ ماننے کے باوجود کسی زندگی کی آواز ہو جائے، کسی کے کردار کشی کرنے لگے، اسے زخموں سے لہو کر دے، واقعہ بڑا نارمل کا معلوم ہوتا ہے، لیکن کبھی سیرت کے سمندر میں ڈوب کر ذرا تصور اپنی آنکھوں میں دکھائی کہ کائنات کی عظیم ہستی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھاگل اس سے بھاگل کسی نہیں اس سے زیادہ اس کی ایسے اداؤں سے ذکر کیا، نام لینا بھی بعض مقامات پر اللہ کو دوبارہ نہیں اداؤں سے ذکر کرتے، یا گزرتے اور پتہ نہیں اس کی لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے مخاطب کہتا ہے طائف کی سرزمین میں ڈوبے ہیں، آسمان والے کو جلایا آتا ہے کہ جبرائیل جا کے میرے محبوب سے پوچھ، اگر میرا محبوب اشارہ کر دے کہ دو پہاڑیوں کو اور کو کس طرح رکھ دیا جائے۔ زخموں سے لہولہان ہے، کسی نے بات نہیں مانی ہے، کسی نے گفتگو کی سنت تک کی رحمت گوارا رہے گی، اور ظلم کی اتحاد مجھے بھی اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے غلام سرزمین بچوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا گیا کہ مارو اس شخص کو پاگل نہیں۔ آسمان سے جبرائیل جیسی طاقت اور جبرائیل جیسا معاون بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، جا جبرائیل جا کے پوچھ میرے رسول سے۔ اللہ کے رسول کے پاس آتے حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے آپ کے تعاون کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، سہایتا کے لیے، اگر آپ اشارہ کر دیں آپ کے جسم سے نکلنے والے حصے اور آپ کی پریشانی کو آپ کا خالق دیکھ نہیں پا رہا، آپ کے خالق کو جلال علیہ رب الجلال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا محبوب اشارہ کر دے تو قوم کو پیش کر کے تو پہاڑیوں پہ بھوسا بنا دیا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبرائیل اس کی ضرورت نہیں، یہ لوگ ہماری بات نہیں سمجھتے، اگر نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے آنے والی نسل مان لیں گے، نہیں سمجھ لیتے تو میرے اوپر ایمان لے آتے۔ یہ ضرب اور یہ جذبہ دل سے جڑے ہوئے ہر شخص کے اندر ہونا چاہیے۔ میں نے جیسا کہ اس آیت کریمہ کی کے آغاز سے پہلے یہ بات کہا کہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں رہنے والے آدمی کے لیے ایک بہترین فلسفہ ہے، اگر آپ سکسیس ہونا چاہتے ہیں، ایون میڈیکل سائنس کو اگر سامنے رکھیں، آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ابھی جدید ترین سائنس میں یہ بات باضابطہ طور پر یہ پروف شدہ ہے کہ انسان کی سوچ کے ساتھ اس کے باڈی کا پورا نظام چلتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جو پڑھنے والے لوگ نہیں جانتے، اس سلسلے میں باضابطہ جرمنی کے اندر ایک تجربہ ہوا۔ تجربہ کیا ہوا کہ دیکھا گیا کہ انسان کی سوچ کے ساتھ اس کا باڈی ڈیولپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسلام مجموعی طور پر آپ کو آخری سانس تک پازیٹو مثبت سکاراتمک سوچ کی طرف آپ کو لاتا ہے کہ آپ کو ہر صورت میں اپنے سامنے والے کے لیے سکاراتمک سوچ ہونا، مثبت سوچ ہونا کیا ہی ضروری ہے۔ تجربہ یہ کیا گیا کہ عام طور پر میڈیکل سائنس کے مطابق بلی جو ہے وہ کھانے کو 1.5 سے 3 گھنٹے کے اندر ہضم کر لے کیا یہ گیا کہ ایک روم کے اندر بلی کو بھی اور کتا کو بھی پکڑ کر کے رسی میں باندھ دیا گیا، بلی کو کھانا کھلا دیا۔ 24 گھنٹے کے بعد اس روم کو کھولا گیا، کھولنے کے بعد میڈیکل سائنس سے جڑے ہوئے جو ڈاکٹروں کی ٹیم اس نے اس کا معائنہ کیا، طبی معائنہ کیا، تو پتا چلا کہ 24 گھنٹے کے بعد بھی اس کا کھانا ہضم نہیں ہوا۔ مل کر کے بیٹھ کر کے لوگوں نے ماہرین نے یہ طے کیا کہ دراصل وہ بلی جان رہی تھی کہ کتے کو باندھ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ذہن پر یہ خوف طاری تھا کہ اگر اس نے پکڑ لیا تو مجھے لہولہان کر دے گا، کیونکہ بلی اور کتے کے جھگڑا تو دنیا جانتی ہے۔ تو اس خوف کی وجہ سے اس کا قوت ہاضمہ متاثر ہو گیا۔ کہنے کی بات کیا ہے، آج جو بی پی کے پرابلم کے شکار ہیں،
शुगर के प्रॉब्लम के शिकार हैं, हार्ट ब्लड प्रेशर के लोग शिकार हैं। बात दफा कहते हैं कि डॉक्टर ने मेरा चेकअप तो किया। ये मैं कोई रिवायती किस्म की तालीम या एजुकेशन लेके आपके बीच खड़ा नहीं हूं। मैं बहुत सोच बोझ और रिसर्च सोच बूझ और इंतहाई मंथन चिंतन और इंतहाई रिसर्च के बाद ये बातें बता रहा हूं। पता क्या चला कि साहब मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये चेकअप करा लिया, दिखा लिया, यहां दिखा लिया, वहां दिखा लिया, कोई बीमारी नहीं मिलती है, बस वीकनेस बहुत ज्यादा, कमजोरी बहुत ज्यादा, खड़ा होता तो पैर न खड़ा होते, समझ में नहीं आता क्या करें। अंग्रेजी दवाएं इतनी चल गई है कि सेहत जितनी ठीक नहीं है उससे ज्यादा बीमार हो गए। तो पता क्या चला कि दरअसल हम जिंदगी की आखिरी सांस तक पहुंचने तक ये समझ नहीं पाते हैं कि जिंदगी का फलसफा मस्बत और सकारात्मक सोच के अंदर है। आपकी सोच, आपका शऊर और आपकी फिक्र और आपकी राय ये तय करती है कि आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है, खुश रहना या आपके बस में। अगर आप चाहें मिसाल के तौर पर बिल्फर्ज मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, दो आदमी बैठ करके वहां पे बात कर रहे हैं, एक नजर उन्होंने देखा, सामने वाला क्या सोचता है कि साहब ये लगता है मेरे बारे में बात कर रहा है, ये एक मनफी निगेटिव सोच हुई। दूसरी सोच ये हो सकती है कि हो सकता है कि उनका कोई पर्सनल मैटर होगा, वो बात कर रहे होंगे। ये सोच जैसे ही हम सोचते हैं हमारे दिमाग से बात न हो जाती है, उन दोनों आदमी के बारे में गलत राय कायम करना छोड़ देते हैं, मामला वही पुलिस हो जाता है। अल्लाह फरमाता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब। अल्लाह फरमाता है अपने रसूल से, महबूब से, क्या फरमाता है, आप जरा सोचिए, कोई मामूली बात नहीं, कायनात के अंदर बड़े बड़े अंबिया व रसूल आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े प्रोफेट आए, विद्वान लोग आए, नॉलेज वाले लोग आए, फिलोसफर आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए। यहां तक क्या इस टाइम तो यहां तक कहता, जिसे 19वीं सदी का इतना बड़ा साइंटिस्ट कहा जाता, कहता मैंने दुनिया को समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ 5% समझ में आया कि ये दुनिया क्या है। आप जरा सोचिए, इस कायनात के अंदर चुंगेज जैसा आदमी आया जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक तिहाई दुनिया को अपने मुसख्खर कर लिया, उसकी हुकूमत की बड़ा फदादा उसका मुजस्समा लगा हुआ, लेकिन साहब उसके बावजूद भी इतनी लोकप्रियता और इतने कम अरसे के अंदर जितना रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को मुतासिर कर दिया, ये कोई जादुई तरीका नहीं था। बड़ी बड़ी कौमें आई, आप देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला, लोग कहते हैं मुसलमान कहते बहुत परेशान है, हम बहुत मसाइल दरपेश है हमारी जिंदगी में। सवाल यह है कि जब हमारी इमारत कमजोर होती है तो हम ये नहीं देखते कि बुनियाद के अंदर की दीवार खोखली हो गई है, सिर्फ ये दिखते हैं कि मीनारा बहुत टूट रहा है, ऊपर के खिड़कियां कमजोर हो गई। हमारा असल में देश कमजोर हो गया, जिसकी बुनियाद और जिसकी वजह से इस्लाम जिस तरफ भी गया तो अपना रास्ता सैलाब के पानी की तरह, हवाओं की तरह, आंधियों की तरफ बनाता हुआ चला गया। पूरी दुनिया के अंदर इतने कम अरसे में कोई भी आदमी, कोई भी मजहब इतना बड़ा इनकलाब पैदा किया हो, या हम सिर्फ बोलने की हद तक है, सुनने की हद तक है, सुन लेते हैं, खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को सुना देते हैं। आपका धर्म कुछ पहलुओं में मुब्तला करने के लिए नहीं आया। आपका धर्म आपकी जिंदगी को, आपके नफ्स को, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके अमल से, आपकी उतार से, रफ्तार से, पूरी दुनिया के इंसानों को रोशनी देने के लिए है। अगर सिर्फ चाय खाने पर, अगर चौक चौराहों पर, अगर फैमिली वाले लोगों के सामने मुल्क करते वक्त, अगर सिर्फ इन्हीं चीजों के जिक्र और नॉलेज और ज्ञान बांटने से अगर इस्लाम का मामला हल हो जाए तो ऐसा नहीं। एक लम्हे के लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लुआनी वालों आया, एक बात भी अगर पहुंची है लोगों को पहुंचा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर अपने महबूब को कैसे नवाजा था, यह देखना जरूरी है, और उसके लिए किसी मोटी और गहरी किताबों की जरूरत नहीं है। कुरान की अगर चंद आयतों के तर्जुमे की हकीकत और उसके मफहूम की गहराई को अगर हम समझ रहे तो आप काफी। अल्लाह फरमाता है, मैं 5 बाई 5 इस आयत करीमा का तर्जुमा करता हूं, वक्त अपने आखिरी हद तक पहुंचेगा, पैगाम देकर के अपनी जगह लूंगा। बुलाएगा फरमाइए। अल्लाह फरमाता है, सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया कि ये जो आप नर्म दिल है, ये अल्लाह की रहमत है। आयत करीमा के इस टुकड़े में क्या बात निकली? ये बात निकली कि अगर आपका दिल नर्म है, आप बेला मतलब हाइपर नहीं होते हैं, बाप है तो अपने बाप का बेला वजह अपने बच्चों के रोज नहीं जमाते, अगर पॉलिटिशियन है तो अपने पॉलिटिक्स का बेला वजह आप रोज नहीं जमाते। एक आदमी से बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद अल्लाह के लिए आप छोड़ देते हैं, गोया आप अल्लाह की रहमत के साए हैं।
یعنی انسان کا نرم دل ہونا اور اللہ کی رحمت کا سایہ کس سے پڑتا ہے؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. دل اگر نرم ہونے لگے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے. ایک موقع میں حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے مقام اور منصب تم یہ سمجھتے ہو کیا لہٰذا کی وجہ سے بلند کیے گئے؟ کیا پچھلی امتوں کا مقام اور منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے کیا؟ کیا ان کے تقوی کی وجہ سے کیا؟ کیا ان کے جذبہ اور خدمہ کی وجہ سے کیا؟ کیا ان کے بہت زیادہ اپنے آپ کو بناوٹی اور تسنوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے کیا؟ کیا بہت زیادہ سبزوں کی کثرت کی وجہ سے کیا؟ کیا راتوں میں نوافل کے اہتمام کی وجہ سے کیا؟ نہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل پر ایک کشادہ تھی، سلامتی صدور تھی، ان کے دل پر ایک کشادہ تھی. دل کا بڑا ہونا، کلیجے کا بڑا ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے. نرم دل آپ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغمبرانہ سنت اور لائی ہوئی شریعت کی اثر روح کے ساتھ آپ زندگی جی رہے ہیں. تو آپ دماغ میں رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ کا دل اگر سخت ہے، دل اگر کسی معاملے میں بہت زیادہ آپ کو غصہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس راستے پہ جو راستہ آپ کو فساد، بربادی، تباہی کے راستے پہ لے جائے. اور اگر دل آپ کا نرم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کے ساتھ چل رہے ہیں، جس جذبے کے تحت اللہ کے رسول کو اللہ رب الجلال نے اس زمین پر بھیجا. دوسرا ٹکڑا اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تو سخت دل ہوتا، اگر تو سخت دل ہوتا تو لن تنفضوا من حولک. قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ قرآن لنترانیاں نہیں ہانکتا، چند جملوں میں زندگی کے فلسفوں کو بیان فرماتا. اللہ فرماتا ہے لن تنفضوا من حولک، اگر تو سخت دل ہوتا تو یہ سارے کے سارے لوگ دائیں بائیں کو نکل جاتے. کبھی کبھی کسی آدمی کے بارے میں آپ کو لگے گا کہ یہ آدمی بڑا لائق ہے، پتا چلا اس کو سپورٹ کے لیے ایک آدمی کھڑا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہے جو آپ نہیں جانتے اس کے اندر موجود ہے. تو پتا کیا چلا کہ انسانی زندگی میں گھر کو جوڑنے کے لیے، سامان کو جوڑنے کے لیے، فیملی کو جوڑنے کے لیے، اپنے بال بچوں کو جوڑنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے نرم دل ہونا پڑے گا، زبان کا شیرین ہونا. بعض سماج کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ہمارے جو ضعیف لوگ ہیں، مجھے ان لوگوں کے ساتھ پوری سے کہتی ہے نہ ان کے گھر میں برابر کا شہید ہوئے، مجبور لوگ ہیں یا پھر غریب لوگ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے ماں اور باپ کی حفاظت فرمائے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں کا جب معائنہ کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، میرے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے لوگ اپنے بچوں کی برائیاں کرتے رہے. جب قریب پہ جاتے دیکھیں تو ان کے بچوں نے کہا جاتا ہے تو کیسا آدمی ہے، ماں باپ نے یہ کر دیا وہ ایسا کر رہا ہے. جب قریب جا کر کے دیکھیں تو پتا چلا کہ ابو کا تو معاملہ اتنا آکرامک ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر بھی کو ڈرتے ہیں، اتنا ہارڈ اور سخت ذمہ سے اپنے بچوں کو نوازتا ہے. ایک ہندوستان کا بہت اچھا شاعر تھا، اس نے بڑی اچھی بات کہی کہ آنسو میں تجھے پلکوں پہ سجاؤں کیسے، بات یہ گھر کی میں بازار میں لاؤں کیسے. آنکھ میں، شاعر کہتا ہے کہ آنکھ میں جب تک آنسو اس پلکوں کی دہلیز کے اندر کے زمانے میں جانا نہیں تو آدمی کے پاس کیا دکھ رہے، لیکن جیسے ہی پلکوں کی دہلیز کو کراس کر کے یہ آنسو پھلک گئے، زمانے نے جان لیا کہ آدمی بہت دکھی. جب تک اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے راز کو، اپنے بچوں کے مسائل کو آپ حل کریں گے، زمانہ آپ کو برا نہیں کرے گا، آپ کے بچے بھی آپ کی عزت کریں گے. لیکن جیسے ہی ان بچوں کو اگر آپ اپنے مسائل کو گھر کے دروازے پر لے آتے ہیں، سماج اور معاشرے میں اپنے بچوں کی شکایت آپ شروع کر دیتے ہیں، وہ بچہ آپ سے مترقی ہو جائے گا. زندگی بھر آپ اس کے قائل نہیں کر پائیں گے کہ بیٹا میں تیرا باپ ہوں. ٹھیک ہے آپ کو باپ ہے، اچھی بات ہے، لیکن بہت سارے طریقے سے میں اس بات کو غلط ثابت کر سکتا ہوں کہ ایک باپ کو اگر بہتر ہونا ہے تو زندگی میں بہتر ہونا چاہیے. وہ آخری سانس تک باپ ہے تو باپ کے فرض اور منصب اور پھر بیٹا کی ذمہ داری ہے. اس میں جو قرآن حکیم کی آیتیں موجود ہیں، اللہ نے فرمایا کہ آدمی کو کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز نرم ہونا. دو تین باتیں بتا کے بات ختم کروں. نرم ہونا، دل کا سخت نہ ہونا. اللہ کے رسول کو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم دیا، اتنی عظیم کتاب سے نوازا، اتنے بڑے منصب سے پائے کہ اللہ فرماتا ہے ان سارے سہولتوں اور ساری نعمت کے باوجود اگر تیرے اندر اگر یہ کوالٹی نہیں ہوتی، تیرے ویکتگت یعنی قرآن اور حدیث اور چیزوں کو سائز رکھو، تیرے اندر اگر یہ کوالٹی نہیں ہوتی، اللہ فرماتا ہے لوگ ہٹ جاتے تیرے پاس. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، تم نبی ہے اپنی جگہ
خاتم النبیین ہے اپنی جگہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اپنی جگہ، تیرے اوپر قرآن اتارا اپنی جگہ، تم نبیوں کا سردار ہے اپنی جگہ، تیری امت میں سب سے بہتر انسان ہے، تم دنیا زمین پر سب سے اعلیٰ ترین انسان ہے اپنی جگہ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سخت دلوں کا لوگ چھٹ جاتے تو اب جب دو چیزیں موجود ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا کرو کہ اگر یہ دو نعمتیں تمہیں موجود ہے کہ اللہ کی مہربانی رحمتیں تیرے ساتھ اور تم سخت دل ہوتا لوگ چھڑ جاتے ہیں، تم کو کرنا کیا ہے؟ یعنی دونوں طرح کے دل کی نرمی کو اور اپنے اس دل کے اندر کے جو احساسات میں اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس بھرم کو، اس احساس کو اور اس سوچ کو اگر یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں تیرے تعلق سے محبت رہے اور لوگ اس سوچ پہ قائم رہے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پاک ون یا تقسیم نہیں، تم معاف کر اور درگزر کر دیا کر۔ اب کمال حیرت میں قرآن حکیم کی آیت کو پڑھا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے کہ بھائی ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاف کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا، معاملہ ختم ہے۔ اگلا جو جملہ ہے کتنا سائیکولوجیکل نفسیاتی جملہ ہے، اللہ فرماتا ہے تو نے معاف کیا یا نہیں کیا یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم مشورہ کیا کر، بات کیا کر۔ تو جب بات کرے گا تو پتہ چلے گا کہ تم نے اپنے دشمن کو معاف کیا یا نہیں کیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سماج میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کمپرمائز ہو جاتا ہے، لوگ مل بیٹھ کر کے معاملے کو طے کر لیتے ہیں، اس کے باوجود میں ایک نشید کے آدمی ہوتے رہتا ہے، 2 دن میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کیا کر لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جن کو اس دکھ کو، اس کیڑے کو، اس تختی کو ختم کرنا ہے، ملتے ملاتے رہو، آپس میں تم سے تحائف بانٹتے رہو، سلام کا آدان پردان کرتے رہو، تم نے اس کی زندگی ختم کرنی ہے۔ یہ عملی طور پر آگے والی زندگی میں تمہیں یہ بتانا ہے، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، فیملی کے ساتھ ہو، سماج کے ساتھ ہو، رشتے دار کے ساتھ ہو، پوری انسانی زندگی تک سے بھولے ہی نہیں۔ اگر اس کوالٹی پہ اگر آپ موجود ہیں، اس کوالٹی کے لیے کسی کا ایمان، اس طرح بول رہا ہوں، اس کوالٹی کے لیے کسی کا ایمان والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر بھی اپنے اندر اس کوالٹی کو پیدا کر لے تو آپ سے بڑا ہوگا، یہ جان لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوگی، زندگی کے ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صرف کرے گا، کامیاب کرے گا۔ بقیہ عام حالات میں آپ فلسفے کی پوری کتاب لے کے سینے میں سے سیکھتے رہو، دنیا کا کوئی میدان تم سے ڈر نہیں ہوگا۔ وہ لکھ کر کے آج کی تاریخ میں یہ ایک جملہ کر کے آپ لکھ لیں، شاید آپ کو کتابوں میں زندگی کے یہ فلسفے نہ ملے تو قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمان بھی، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، سماج اور معاشرے، دینی مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔